بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت صفورہ علیہ السلام جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ آپ ایک دانشمند، فرما بردار اور اطاعت گزار خاتون تھیں۔ شادی سے پہلے آپ اپنے والد کی خدمت کرتی تھیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی۔ آپ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھناونے ارادوں کی خبر فرما دی۔ جان بچانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ باہر آئے تو دیکھا کہ مدین جانے کا رستہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے چرواہے ہیں اور ان کے جانور بھی موجود ہیں، اور وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہی ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دو عورتیں اسے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بجائے ان کو کنویں کے قریب جانے سے روک رہی ہیں، اور وہاں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ آپ نے ان لڑکیوں سے دریافت کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو وہ بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلا دیں گی، اور یہ کہ ان کے والد صحت مند نہیں اور وہ بہت بوڑھے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے کنویں سے خود پانی نکالا اور ان کو پلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق اس کنویں کو چرواہے نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر ہی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو اپنی جگہ سے سرکا دیا، اور ابھی ایک ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ بکریاں اسی ایک ڈول پانی سے آسودہ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ تھکے ہارے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ مصر سے مدین پیدل آئے تھے۔ آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر آپ نے گزارا کیا تھا۔ پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ اس وقت آپ دنیا میں ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے نزدیک تھے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ دوسری طرف دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو جب موسیٰ نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکریاں واپس دے کر گئیں، اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو تمام واقعہ بتایا۔ آپ نے ان دونوں بہنوں میں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی آپ کے پاس آئیں اور اپنے والد کا پیغام آپ تک پہنچایا اور بتایا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ اجرت دے کر اتارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیار غیر میں بھوکے پیاسے بے یار و مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا۔ آپ اللہ سے کسی بہتری کی امید پر ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان خاتون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے والد کی طرف آنے کا سفر طے کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے چلتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گوارا نہ کیا کہ ان کے پیچھے چلنے کے لیے کہا، اور ان کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا، اور فرمایا کہ جس طرف میں مڑتا ہوں اسی طرف مڑ جانا۔ اسی طرح انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام شرافت کا اندازہ ہوا۔ کنویں سے تنہا پتھر ہٹا دینے سے انہیں حضرت موسیٰ کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بے یار و مددگار عورتوں کی مدد کرنے سے ان کی نیک دلی کا بھی پتہ چلا۔ ان بزرگ کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی، اور مہر میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 سال تک ان کے لیے کام کرنا منظور فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کی خدمت فرمائی اور 10 سال بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس وطن کی جانب روانہ ہو گئے۔ واپسی کے اسی سفر میں انہوں نے ایک درخت کی شاخوں سے خدا تعالیٰ کی نور چمکتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور نبوت کا تحفہ لے کر اپنی زوجہ کے پاس لوٹے۔